بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضرب الثاني ما ثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان وصوم الكفارة فلا يجوز إلا بنية من الليل لأنه غير متعين ولا بد من التعيين من الابتداء، والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال خلافا لمالك فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام بعدما كان يصبح غير صائم إني إذن لصائم، ولأن المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الإمساك في أول اليوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا، ولو نوى بعد الزوال لا يجوز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز ويصير صائما من حين نواه إذ هو متجز عنده لكونه مبنيا على النشاط، ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار، وعندنا يصير صائما من أول النهار لأنه عبادة قهر النفس، وهي إنما يتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأكثره. اور صوم کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان کے ذمے میں ثابت ہوتی ہے، جیسے ماہ رمضان کی قضا اور کفارے کا روزہ، لہٰذا یہ قسم رات ہی میں نیت کے ساتھ جائز ہوگی، کیونکہ یہ غیر متعین ہوتا ہے اور ابتدا ہی سے اس کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ہر طرح کا نفل زوال سے پہلے نیت کے ساتھ جائز ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، اس لیے کہ امام مالک اس حدیث کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر صائم ہونے کی حالت میں صبح کرنے کے بعد یوں فرمایا کہ میں اب روزے دار ہوں، اور اس لیے بھی کہ رمضان کے علاوہ میں نفل ہی مشروع ہے، لہذا اول دن میں امساک کا صوم ہونا اس نیت پر موقوف ہوگا جسے ہم بیان کر چکے ہیں، اور اگر کسی نے زوال کے بعد روزے کی نیت کی تو جائز نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اور یہ شخص نیت کرنے کے وقت سے روزے دار ہو جائے گا، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نفلی روزہ متجزی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نشاط پر مبنی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کو زوال کے بعد نشاط آ جائے، لیکن اول نہار میں امساک اس کے لیے شرط ہے، اور ہمارے یہاں اول نہار میں وہ شخص روزے دار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نفس کو مغلوب کرنے والی عبادت ہے جو امساک مقدر سے متحقق ہوگی، لہذا اکثر یوم کے ساتھ نیت کا اتصال معتبر ہوگا. عزیز طلبہ کرام، نفل روزے میں نیت کا وقت، اس عبارت میں روزے کی دوسری قسم کا بیان ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ روزے کی قسم ثانی وہی ہے جو انسان کے ذمے ہوتی ہے اور انسان کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، البتہ اس کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا.
جیسے رمضان کے قضا روزے، کفارہ یمین، کفارہ ظہار اور کفارہ قتل وغیرہ کے روزے۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر طلوع فجر کے بعد کوئی شخص کفارہ قسم یا نذر مطلق وغیرہ کے روزوں کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، اور اس کا یہ روزہ عما نوا، جس کی نیت کی، اس طرف سے واقع نہیں ہوگا۔ جو نیت کی اس سے واقع نہیں ہوگا، کیونکہ ان روزوں کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، اور پھر چونکہ پورا سال نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو نفل سے بچانے کے لیے ابتدائے صوم ہی سے یعنی رات سے اس کی تعیین کرنا ضروری ہے۔ اس کی نیت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ روزہ جس کے لیے متعین کیا گیا ہے اس کی طرف سے واقع ہو اور نفلی نہ ہو۔ والنفل کلہ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہر طرح کے نفلی روزے کے لیے نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کرنا معتبر ہے۔ اگر نصف النہار سے پہلے کسی نے نیت کر لی تو اس کی نیت بھی درست ہوگی اور اس کا روزہ بھی معتبر ہوگا۔ ہاں، نصف النہار کے بعد والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ نفلی روزے کے لیے بھی رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت لغو ہوگی اور اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل ما قبل میں ہماری روایت کردہ حدیث لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل کا اطلاق ہے، یعنی اس حدیث میں فرض اور نفل کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے، اس لیے جس طرح فرض کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے، اسی طرح نفل کے لیے بھی رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہوگا۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكن شيء فقلت لا فقال انی اذن لصائم، یعنی ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں روزے دار ہوں۔ یعنی صبح ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ طلوع آفتاب کے بعد بھی نفلی روزے کی نیت کرنا درست اور جائز ہے۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینے نفلی روزے کے لیے مشروع ہے، لہذا اول دن میں مفطرات ثلاثہ سے امساک کا روزہ ہونا نیت پر موقوف ہوگا۔ چنانچہ اگر نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر لی گئی تو روزہ معتبر ہو جائے گا، اور للاکثر حکم الکل والے ضابطے کے تحت پورے دن پر صوم کا حکم لگا دیا جائے گا، اور اگر نیت نہیں پائی گئی یا نصف النہار کے بعد پائی گئی تو ان دونوں صورتوں میں روزہ متحقق نہیں ہوگا۔ ولو نوا، یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نوافل میں بھی جو طلوع آفتاب کے بعد نیت کے معتبر ہونے کا مسئلہ ہے وہ نصف النہار شرعی سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص زوال کے بعد
یعنی سنہار کے بعد نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو ہمارے یہاں اس کی یہ نیت درست نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی معتبر نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زوال کے بعد بھی نفلی روزے کی نیت کرنا درست ہے، البتہ جس وقت سے کوئی شخص نیت کرے گا اسی وقت سے وہ روزہ دار شمار ہوگا۔ اس کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نفل میں تجزی اور تقسیم کے قائل ہیں، اور چونکہ نفل کا مسئلہ نشاط طبع پر مبنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو زوال کے بعد ہی نشاط حاصل ہو، اس لیے زوال کے بعد بھی اگر کوئی شخص نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کو معتبر مانا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور اس کا امساک برقرار ہو۔ چنانچہ اگر نیت کرنے سے پہلے اس شخص نے کچھ کھا پی لیا ہوگا تو پھر شوافع کے یہاں بھی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وعندنا فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نفلی روزے میں بھی تجزی اور تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے نفل کی نیت کرنے والا بھی اول نہار ہی سے روزے دار شمار ہوگا، کیونکہ روزہ نفسوں کو مغلوب کرنے کی عبادت ہے اور یہ عبادت ایک مخصوص اور متعین مقدار کے ساتھ متحقق ہوگی، اور وہ مقدار اصلاً تو طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کر سکا تو حدیث انی اذن لصائم کی روح سے نصف النہار سے پہلے کی نیت کو للاکثر حکم الکل والے ضابطے کے تحت معتبر مان لیا جائے گا اور پورے دن کے روزے کا حکم لگایا جائے گا۔ قال وينبغي للناس ان يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شعبان فان رأوه صاموا وان غم عليه اكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما ولأن الأصل بقاء الشهر فلا ينقل عنه إلا بدليل ولم يوجد۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو شعبان کی 29ویں تاریخ میں چاند تلاش کرنا چاہیے، چنانچہ اگر لوگ چاند دیکھ لے تو روزہ رکھیں، اور اگر لوگوں پر چاند مشتبہ ہو جائے تو وہ شعبان کے 30 دن پورے کرے پھر روزہ رکھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، لیکن اگر تم پر چاند مشتبہ ہو جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، اور اس لیے بھی کہ مہینے کی بقاء اصل ہے، لہذا دلیل کے بغیر اس سے منتقل نہیں ہوا جائے گا، اور دلیل نہیں پائی گئی۔ عزیز طلبہ کرام، رؤیت ہلال رمضان کے احکام۔ صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ مہینہ چونکہ 29 اور 30 دونوں کا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ شعبان کی 29ویں تاریخ ہی میں رمضان کا چاند دیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر چاند نظر آئے تو اگلے دن روزہ رکھنا شروع کر دے، لیکن اگر چاند نظر نہ آئے اور ابر یا کسی اور وجہ سے مشتبہ ہو جائے تو پھر شعبان کے پورے 30 دن مکمل کیے جائے اور اس کے بعد روزہ رکھا جائے، کیونکہ جو حدیث کتاب میں مذکور ہے اس میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر افطار کرو، لیکن اگر کسی وجہ سے 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد روزہ رکھنا شروع کرو۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں اصل یہی ہے کہ ابھی شعبان کا ایک دن باقی ہو، کیونکہ گزشتہ 29 دن شعبان کے تھے اور مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اس لیے اگر 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اگلے دن کا شعبان میں سے ہونا یقینی ہے اور اس کے ماہ رمضان میں سے ہونے میں شک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک،
یعنی یقینی طور پر ثابت شدہ چیز شک سے زائل نہیں ہوتی، بلکہ دلیل یقینی اور قطعی سے ہی زائل ہوتی ہے۔ اور یہاں چونکہ چاند نظر نہیں آیا ہے، اس لیے اگلے دن کے ماہ رمضان میں سے ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں پائی گئی ہے، اس لیے اگلا دن ماہ شعبان ہی کا ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔